طور پر سہیلی سرکار کا تعلق گجرات کے معروف خانوادہ سادات کا جو ہے علامہ امداد حسین کاظمی، یہ ان کے قبیلے سے متعلق ہیں اور ان کا جو اصل نام ہے سید غلام محمد شاہ مشہدی تھا۔ اوائل عمر میں پنجابی زبان کے شاعر تھے۔ سہیلی سرکار کے ایک دوسرے بھائی اور وہ چچا زاد تھے سہیلی سرکار کے، ان کا نام سید ولایت شاہ تھا۔ ان کا مزار جو ہے وہ ایبٹ آباد جو معروف پانچ پیر کی زیارت گاہ ہے، وہاں پہ مشہد زار ہے، تو اس میں ولایت شاہ کا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خورشید و زمان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں زمان ٹی وی یو ایس انٹرنیشنل۔ آج زمان ٹی وی یو ایس انٹرنیشنل آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں سائیں سہیلی سرکار کے سالانہ عرس کے حوالے سے ایک خصوصی نشست کرنے جا رہا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں آزاد کشمیر کے معروف سینئر قانون دان، آزاد کشمیر بار ایسوسیشن کے سابق صدر جناب حضور امام کاظمی، اور آج ہم حضور امام کاظمی صاحب سے یہ جانیں گے کہ سائیں سہیلی سرکار کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے، ان کی آمد کب ہوئی مظفر آباد میں، اور کب سے یہ عرس کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ جانیں گے کہ ان کی دینی خدمات اور ان کو سائیں سہیلی سرکار کا خطاب کیوں دیا گیا۔ تو آج کے پروگرام میں میرے ساتھی اینکر ہیں وقاص بٹی۔ آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیلی سرکار جو ہیں، ان کی ملک کے طول و عرض میں جگہ جگہ پر ان کی بیٹھکیں موجود ہیں۔ وہ پنجاب میں بھی ہیں، ہزارہ میں بھی ہیں، اور مظفر آباد میں بھی۔ بنیادی طور پر سہیلی سرکار کا تعلق گجرات کے معروف خانوادہ سادات کا جو ہے علامہ امداد حسین کاظمی، یہ ان کے قبیلے سے متعلق ہیں اور ان کا جو اصل نام ہے، جو خاندانی روایات میں برپا ہے، باریاب ہے، ہمارے خاندان میں بھی باریاب ہے۔ سہیلی سرکار سے جو صاحبان معزون اور مجاز تھے، ان کے خاندان میں بھی باریاب ہے کہ ان کا اصل نام سید غلام محمد شاہ مشہدی تھا۔ یہ اوائل عمر میں پنجابی زبان کے شاعر تھے اور پنجابی زبان میں پر ان کو دسترس تھی، پنجابی ان کی مادری زبان بھی تھی، اور سہیلی یہ تخلص کرتے تھے اپنا۔ سہیلی کے تخلص سے بدکنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بدکنا چاہیے۔ عربی شعراء میں بھی ایک عربی شاعر کا نام بھی سہیلی ہے، اور وہ اردو عربی ادب و لطافت میں اس کا بڑا نام ہے۔ سہیلی سرکار کے ایک دوسرے بھائی اور وہ چچا زاد تھے سہیلی سرکار کے، ان کا نام سید ولایت شاہ تھا۔ ان کا مزار جو ہے وہ ایبٹ آباد جو معروف پانچ پیر کی زیارت گاہ ہے، وہاں پہ مشہد زار ہے، تو اس میں ولایت شاہ کا مزار ہے۔ ولایت شاہ جو ہیں وہ بھی پنجابی زبان کے شاعر تھے، اور عمر کے آخری حصے میں وہ بھی مجذوب ہو گئے تھے سہیلی سرکار کی طرح
पंजाबी ज़ुबान के शायर थे और वो सहेली के वज़न पर बेली तखल्लुस करते थे। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप देखें कि ये सहेली का तखल्लुस और बेली का तखल्लुस, ये दोनों तकरीबन बड़ी हद तक ये मानी के एतबार से करीब तर हैं। सहेली भी बमाने दोस्त, अहबाब या इस तौर पर इस्तेमाल होता है, और बेली भी सज्जन बेली जैसे लोग कहते हैं, तो बेली भी उसके करीब का है। सहेली सरकार के बारे में उनका जो हल्का इरादत था उसमें बहुत से लोग थे, और ये ज़रूरी नहीं है कि उस हल्के इरादत में जितने लोग थे वो सारे साहब इल्म हों या सारे पढ़े लिखे हों, उनको इल्मुल इंसाब के कवायद के बारे में पता हो या उनकी तारीख़ पे दस्तरस हो। बिलउमूम हमारे ऐसे तबके में ज़ुबानी हेर से बातें होती हैं, ज़बानी कलामी सुनाई बातें जो हैं उन पर उनका ही इबलाग आम होता है। चुनांचे बाज़ लोगों ने मुख्तलिफ़ रवायात जो हैं वो बयान की, और सहेली सरकार के जो असफ़ार हैं, जो उनके सफ़र हैं मुख्तलिफ़ हैं, उसके बारे में भी बहुत लोगों ने बातें की, बयान की। उनमें कुछ ठड़ियाल हज़ारे के लोग हैं, कुछ मुज़फ़्फ़राबाद में कचीली और डन्ना और इस तरफ के कुछ लोग हैं, उन्होंने बयान किए हैं। मुख्तसर ये कि जिस तरह जिसने देखा, जितनी उसका फ़हम था, जितनी उसकी समझ थी, जितनी उसकी बसारत थी, उस एतबार से जो कुछ उसके मुंह में आया उसने वो बयान कर दिया। तहकीक व तफ्तीश और तहकीक व जस्तजू जो है इसके पहलू अनकार है। सहेली सरकार से जो लोग बराह रास्त वाबस्ता थे वो सहेली सरकार ही के खानवादे से मुतालिक थे, और उनमें आप अगर मैदान पखल में जाएं, जिसको किंगडम ऑफ उर्शा भी कहा जाता है, मैदान पखल में एक मारूफ जगह है गुली बाग। गुली बाग के अतराफ़ में मानसरे से दरियाए सिरन के किनारे जाते हुए शिनख्यारी से मामूली फ़ासले पर एक गांव है जिसका नाम बटंगा है। वो बटंगा के एक साईं सैयद अकबर शाह साहब थे। वो बराह रास्त सहेली सरकार से मजाज और माजून थे। तो फिर बाकी कुछ लोग जो हैं उनमें दीगर सादात के खानवादे भी थे, बड़े मोहतशम और बड़े मोतबर लोग थे। वो अकबर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से माजून और मजाज थे। बराह रास्त सहेली सरकार से उनका सलूक जो है वो नहीं था। ये सलूक का लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया है ये तसव्वुफ़ की एक इस्तिलाह है। सहेली सरकार 1901 या 1902 के बाद या 1901 के अवाइल में मुज़फ़्फ़राबाद में तशरीफ़ लाए, और यहाँ पे चूँकि वो उनका रहन सहन, तर्ज़ ज़िंदगी, गुज़र बसर वो मजज़ूब थे, और जज़्ब की कैफ़ियत में उनसे बहुत सी ख़ारिक़ुल आदत जो हैं वो ऐसे वाक़यात भी सरज़द हुए। लेकिन बाज़ मज़हबी तबके जो हैं वो उसको वो ख़िलाफ़ शरीयत बहुत सारी बातों को समझते थे। तो सहेली सरकार जो हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद में जब आए तो मुज़फ़्फ़राबाद के मज़ाफ़ात में भी बहुत सारे मकामात पे रवायात से ये पता चलता है कि वो वहाँ भी जाते रहे, बैठते रहे। तो जहाँ भी वो बैठे, और वो जो किसी ने कहा है कि सिमट आया वहीं किबला जहाँ मैंने जमीन रख दी, तो वहाँ पर उनके जो अकीदतमंद थे उन्होंने उनकी बैठकें बना दी, और फिर इम्तदाद ज़माना के हाथों
جو ہے وہ بعض جگہیں جو ہیں وہ کاروبار کی صورت اختیار کر گئیں، اور پھر اس طرح کچھ مصنوعی بیٹھکیں بھی جو ہیں وہ ایجاد کر لی گئیں۔ تو حالانکہ شواہد کے اعتبار سے جہاں جہاں بعض ایسی جگہوں پہ بیٹھکیں بنائی گئیں وہاں سہیلی سرکار کے جانے کے بارے میں کوئی شہادت نہیں ملتی۔ تو سہیلی سرکار سے متعلق جو ہیں وہ بٹنگا کے جو سادات تھے شنکیاری کے مضافات میں، وہ وہاں سے ترک سکونت کر کے، جو سائیں سید اکبر شاہ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ وہاں سے ترک سکونت کر کے جبوڑی کی طرف چلے گئے۔ درہ بھوگڑ منگ ہے جہاں سید جلال ترمزی کا مزار ہے، اس درے کی طرف سہیلی سرکار اس کو اپنے جو ہیں وہ اکبر شاہ صاحب چلے گئے، اور وہاں جبوڑی سے تقریباً 1 کلومیٹر پیچھے شنکیاری کی طرف ایک محال ہے، اس کا نام ہے اندراسی۔ تو اندراسی کا ایک قبرستان تھا، اس میں وہ تکیہ نشین ہو گئے۔ بڑے صاحب جائیداد آدمی تھے، ان کی بٹنگا میں بھی موروثی اراضیات تھیں، اور کنڈا ایک شاعر ریشم پہ ایک گاؤں ہے، اس میں بھی ان کی کنڈا میں بھی جائیداد تھی، لیکن انہوں نے ساری جائیداد کو ترک کر کے اس قبرستان میں اپنا ڈیرا لگا لیا، اور وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت رش اور ہجوم تھا، لوگ آتے جاتے تھے، وہاں ایک تکیہ بھی استوار ہوا۔ تو اس طرح ان کی جو خاندانی روایات ہیں ان سے سب سے معتبر جو خبر ملتی ہے وہ اکبر شاہ صاحب کے خانوادے سے خبر ملتی ہے، اور پھر جو ہمارا خانوادہ ہے اس سے خبر ملتی ہے، چونکہ سہیلی سرکار کے جو چچیرے بھائی تھے ولایت شاہ صاحب اور سہیلی سرکار، یہ دونوں پنکٹھا کے سید بودی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بالکان میں سے تھے، ان کے ارادت مند تھے، بودی شاہ صاحب سے مجاز اور معزون تھے، اور جو ولایت شاہ صاحب تھے بیلی سرکار جن کو کہتے ہیں، ان سے براہ راست جو مجاز اور معزون تھے وہ میرے دادا کے بھائی تھے، ان کا نام سائیں سید نوبت شاہ تھا، ان کا مزار ٹھنیانی کے نشیب میں ایبٹ آباد کی جانب میرا رحمت خان نام کا ایک گاؤں ہے، جہاں پر سائیں نوبت شاہ کا مزار مرجع خلائق عامہ ہے۔ تو اس طرح جو خاندانی روایات باریاب ہیں یا ملتی ہیں یا سماعت میں آتی ہیں، اس کے مطابق سہیلی سرکار پنجابی زبان بولتے تھے وفات تک، اور بعض لوگ ان کو اسی وجہ سے، چونکہ وہ کسی کو مخاطب کرتے ہوئے پنجابی زبان میں کہتے تھے اڑیا ادھر آ، اڑیا ادھر جا، تو وہ چونکہ اڑیا کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا تھا، تو اس طرح بعض لوگوں نے ان کا نام ہی سائیں اڑیا کے طور پر معروف کر دیا، تو ان کو مظفر آباد اور ملحقات میں، بالخصوص آزاد کشمیر کے وہ علاقے جہاں پر پوٹھواری زبان قریب قریب بولی جاتی ہے، جیسے کوٹلی ہے، میرپور ہے، تو ان علاقوں میں بھی جو ہے وہ اڑیا کا لفظ جو ہے وہ زیادہ معروف ہوا۔ تو یہ سہیلی سرکار کے مختصراً سوانحی حالات ہیں۔ ان پر میرے والد صاحب نے حیات سائیں سہیلی سرکار کے نام سے ایک کتاب بھی تصنیف کی تھی، اور وہ کتاب جو ہے وہ ابھی تک نہیں چھپ سکی ہے، تاہم ملک کے معتبر جو رسائل ہیں اور جرائد ہیں، جیسے کسی زمانے میں تعمیر اخبار راولپنڈی سے نکلا کرتا تھا، اس میں سہیلی سرکار پر مضامین اور مقالات جو ہیں وہ چھپے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے بھی لکھا ہے۔ ہمارے آزاد کشمیر کے ایک بڑے معروف قلم کار تھے سید محمود آزاد تخلص کرتے تھے، پونچھ اور باغ کے گردیزی سادات کے خانوادہ سے متعلق تھے، اور انہوں نے بھی سہیلی سرکار پر لکھنے ایک کتاب جو ہے وہ تصنیف کی ہے۔ تاہم انہی جو روایات ملیں یا جو راوی ان کے پاس آئے،
تو اس کے مطابق ہی انہوں نے بھی اس پر زیادہ کوئی تدبر اور غور و فکر جو ہے وہ نہیں کیا ہے، جس طرح کی سماعت میں آیا، جیسے ان کے نام کے بارے میں یا ان کے ارادت مندوں کے بارے میں جو خاندانی حقائق تھے، جو خاندانی روایات تھی جن پر اعتبار کیا جا سکتا تھا، سائیں سید اکبر شاہ کی روایت پر، اور ان کے بیٹے جو تھے ان کا نام سید عبداللہ تھا، لیکن ان کو عرف عام میں سید عالم شاہ کہتے تھے۔ ان کا کوئی 10-12-15 سال پہلے انتقال ہوا ہے۔ ان کے بیٹوں میں ایک بیٹے تھے سید لال بادشاہ، ایک بیٹے جو ہیں وہ سید گل بادشاہ ان کا نام تھا، ایک بیٹے ان کے سید صابر بادشاہ تھے۔ تو یہ جو اس میں سید گل بادشاہ تھے، یہ پڑھے لکھے آدمی تھے، ہند کو اور اردو زبان کے بہت اچھے شاعر تھے۔ اسی طرح ان کے والد جو ہیں وہ سید عبداللہ المعروف سید عالم شاہ ہند کو زبان کے شاعر تھے اور کمال پیرایا کی شاعری فرماتے تھے۔ اور ان کے والد کے بارے میں بھی ہماری خاندانی روایات یہ ہیں کہ ان کے والد سائیں سید اکبر شاہ مشہدی جو ہیں وہ بھی ہند کو زبان کے شاعر تھے اور پڑھے لکھے تھے، صاحب علم تھے، اور زہد اور تقویٰ اور عبادت میں یکتائے روزگار تھے۔ تو انہوں نے بھی ان کی روایات پر اس اعتبار سے آپ اعتبار کر سکتے ہیں کہ اس خانوادے میں حق و صداقت اور حریت کیشی اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ راست گوئی، یہ ان کا خاندانی خاصہ ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسی ہی روایات ہیں جو اس خانوادے میں جو سائیں اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا خانوادہ ہے اس سے بالکل مماثلت رکھتی ہیں، اور کوئی خاص اصولی اختلاف ان میں نہیں ہے۔ نسب نامہ بھی سہیلی سرکار کا موجود ہے، اور نسب نامہ سہیلی سرکار کا میرے پاس بھی ہے۔ میرے علاوہ سہیلی سرکار کا نسب نامہ جو اندراسی والے جن سادات کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے پاس بھی نسب نامہ موجود ہے، اور سائیں سید عبداللہ شاہ آل معروف سید عالم شاہ اندراسی والوں نے سہیلی سرکار کا نسب نامہ جو ہے وہ ہند کو زبان میں نظم بھی کیا ہے، اور اس سے بھی یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ سہیلی سرکار عرف جن کا یہ تخلص تھا سہیلی، اور پیر ولایت شاہ جن کا تخلص بیلی سرکار تھا، ان دونوں کے جو مرشد تھے وہ حضرت بودی شاہ پنجکٹھا والے تھے، اور پیر ولایت شاہ کے جو معزون تھے اور ان کے جو ان سے جو استفادہ جنہوں نے کیا تھا وہ میرے دادا کے بڑے بھائی تھے سائیں سید نوبت شاہ، اور سہیلی سرکار سے جنہوں نے استفادہ کیا وہ سائیں سید اکبر شاہ اندراسی والے تمری بٹنگا والے تھے۔ تو اس طرح ہمارے پاس خالصتاً خاندانی روایات جو ہیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر محققین ہیں یہ صاحبین علم لوگ تھے، جن میں علامہ امداد حسین کاظمی ہیں، وہ مفسر قرآن بھی تھے، اور ایک کتاب جو ہے تذکرۃ المعصومین کے وہ مصنف بھی تھے۔ اس کے علاوہ اور متعدد کتب اور رسائل کے بھی وہ آتھر تھے۔ ان کی جو خطوط ہیں ان سے بھی سہیلی سرکار کے نسب نامے اور ان کا شجرہ نسب کے علاوہ ان کا جو شجرہ طریقت ہے وہ اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح سہیلی سرکار جو ہیں وہ گمان غالب یہ ہے کہ 1905 سے پہلے رحلت فرما ہوئے ہیں، اور جس عرصے میں وہ رحلت فرما ہوئے ہیں اس عرصے میں میرے دادا حضرت سید گل حسن شاہ جو ہیں وہ زندہ تھے، اور 1800 کچھ میں انہوں نے ان کو جو ہے وہ دیکھا اور ان سے ملاقات بھی رہی، اور ان سے وہ فیض بھی کسب فیض بھی ہوا۔ اسی طرح
یہ جو ہمارے سادات ہیں تمن شریف والے اور تڑیال والے، جن میں پیر میاں تھے، بہت معتبر آدمی تھے، بڑے زبردست انسان تھے، سخی شاہ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، پیر میاں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید ذاکر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، زیارت کے جو یہاں پہ سجادگان تھے ان میں سید ذاکر حسین شاہ صاحب تھے، اور جب تک وہ زیارت پر رہے سیلی سرکار کی زیارت پر، وہ اس کا انتظام و انصرام اس وقت کے حالات کے مطابق کرتے رہے۔ اب وہ وہاں سے سیلی سرکار کے مزار پر خانقاہ پر نہیں ہوتے ہیں، قریب ہی دمیل سیدہ میں ان کا ذاکر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں منتقل ہو گئے تھے، اور ان کے بیٹے ہیں سید عابد حسین شاہ۔ تو اس طرح سادات کے سارے خانوادے اگر آپ تدبر سے کام لیں، غور کریں، تو وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور سادات کے خانوادوں میں تصوف اور روحانیت جس طرح باقی لوگوں میں ہے، اس طرح سادات کا تو یہ خاندانی ورثہ ہے۔ تو سیلی سرکار کے بارے میں مختصراً اتنی ہی گفتگو کی جا رہی، کتاب کی اشاعت کی فوراً ضرورت ہے، تاکہ غلط فہمیوں کا تدارک کیا جا سکے، ان کا ازالہ کیا جا سکے، اور سیلی سرکار کی شخصیت کو نکھار جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہے، عوام الناس میں بھی درست اطلاعات جو ہیں ان تک پہنچنی چاہیے۔ اس بارے میں میری یہی گزارشات جو ہیں وہ زمان ٹی وی کے لیے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ زمان ٹی وی والے جو ہیں عباسی صاحب اور ان سے متعلق لوگ جو ہیں وہ بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ وہ آزاد کشمیر کی اور بلکہ کشمیر کی شخصیات کو اور کشمیر میں احیاء اسلام پر اور کشمیر کی سیاسی شخصیات پر، روحانی شخصیات پر ان کی گہری نظر ہے۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Welcome. Keep watching Simon TV USA International for news and updates. Keep watching Simon TV USA International.